السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب حضرات کا ہمارے چینل میں خیر و مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 25 رسم الخط، اس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے کہ رسم الخط کے معنی ہے لکھنے کا طریقہ۔ لکھا ہوا کچھ ہے اور پڑھا کچھ جائے گا، اس کے بارے میں آج ہمارا سبق ہے۔ اس سے پہلے آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا لیں، آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور بآسانی آپ قرآن شریف سیکھ سکو۔ اس میں آپ کا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اور آج کا سبق ہمارا، اس کو پوری ویڈیو کو واچ کرنا ہے اور پوری ویڈیو کو سمجھنا ہے۔ چلو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 25 رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف، واو، یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر نشان، یہ والا نشان دکھ رہا ہے، ان پر نشان بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ لفظ انا آ گئی ہمیں، انا پوری انا نہیں، لفظ انا میں نون کے بعد کا الف، جو نون کے بعد یہاں الف دکھ رہا ہے ہمیں کھڑا، الف دکھ رہا، یہ الف پڑھا نہیں جائے گا۔ نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ انا کی طرح پڑھیں گے، نہیں پڑھنا کیا چاہیے تھا، انا، الف مدہ ہو جائے گا، الف سے پہلے نون کو اوپر صبر، لیکن ہم الف کو نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھ جائے گا، انا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر خانہ میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ اب یہاں دیکھو، ہم جیسے یہاں سب سے پہلے مثال دے رکھی ہے، افا اماتا، لکھنے میں یہ افا اماتا آئے گی، لیکن پڑھنے میں افا اماتا۔ اب یہاں پارا بھی دے رکھا ہے، کون سے پارے کے اندر آئے گی، 2 پارے کے اندر ہے، ایک تو چوتھے پارے میں 6 رکوع پہ، اور ایک 17ویں پارے میں 3 رکوع پہ۔ دونوں جگہ افا اماتا ہی پڑھی جائے گی، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں دوسری مثال ہے، لا الہ، اور پڑھیں گے کیا، لا الہ۔ پارا نمبر بھی دے رکھا ہے یہاں پر نیچے، پارا نمبر 4، رکوع نمبر 8۔ انتبوآ، لکھنے میں ایسی آ رہی لیکن پڑھنے میں انتبوآ۔ پارا نمبر 6 ہے اور رکوع نمبر ہے 9۔ من نبائی، لکھنے میں من نبائی آ رہی لیکن پڑھنے میں من نبائی۔ پارا نمبر 8، رکوع نمبر 10۔ پارا نمبر 7 ہے، رکوع نمبر 10۔ ملئہ، ملائہ، پڑھنے میں ملائہ آئے گی لیکن پڑھنے میں ملئہ آئے گی اور لکھنے میں ملائہ آئے گی۔ پارا 9 ہے، رکوع نمبر 3، اور وہ 5 جگہ ہے، 9 پارے میں 5 جگہ آئے گی۔ ولا اوضعوا، اور پڑھنے میں ولا اوضعوا، 10ویں پارے میں ہے، رکوع نمبر 13۔
اب یہاں دیکھو ہم سمودا، لیکن پڑھنے میں سمودا، یعنی دال کا جو الف پر نشان دکھ رہا وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ پارہ نمبر 12، رکو نمبر 6، پارہ نمبر 20، رکو نمبر 16، پارہ نمبر 27، رکو نمبر 7۔ 3 پاروں کے اندر یہ مثال آئے گی، لیکن اس کا الف کہیں بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ والا دال والا۔ لتتلوا لکھنے میں پڑھنے میں ہے، اور لکھنے میں کیا ہے؟ لتتلوا، الف کے اوپر نشان مرا ہوا۔ پارہ نمبر 13، رکو نمبر 10۔ لن ندعو لکھنے میں، لیکن پڑھنے میں لن ندعو، پارہ نمبر 15، رکو نمبر 14۔ لشائن، اور پڑھنے میں الف کو ہٹا دیں گے، لشیئن، پارہ نمبر 15، رکو نمبر 11۔ لیکن لکھنے میں اور پڑھنے میں لیکن، پارہ نمبر 15، رکو نمبر 17۔ لا اذبحنہ، بحنہ ہا کے اوپر یہ جزم ہے، یہاں نون کے اوپر جزم ہے۔ لأذبحنہ، یعنی پڑھنے میں لأذبحنہ آئے گی، اور لکھنے میں کیا رہے؟ لا اذبحنہ، پارہ نمبر ہے 19، رکو نمبر ہے 17۔ اور پھر یہاں آگے مثالیں ہیں اسی طریقے سے۔ یہاں دیکھیں سب سے پہلے لیربوا فی، لکھنے میں اور پڑھنے میں کیا؟ لیربوا فی، پارہ نمبر 21، رکو نمبر 7۔ اسی طریقے سے لا الی الجحیم، پڑھنے میں کیا آئے گی؟ لا الی الجحیم، پارہ نمبر 23، رکو نمبر 6۔ لیبلوا، لکھنے میں اور پڑھنے میں لیبلوا، پارہ نمبر 26، رکو نمبر ہے 5۔ نبلوا، لکھنے میں اور پڑھنے میں نبلوا، پارہ نمبر 26، رکو نمبر 8۔ بئس الاسم، پڑھنے میں بئس الاسم پڑھ جائے گی، لیکن لکھنے میں کیا؟ بئس الاسم، یعنی جو الف ہے پڑھنا نہیں جائے گا۔ بئس الاسم، پارہ نمبر ہے 26، رکو نمبر 14۔ لا انتم اشد، لا کا الف نہیں پڑھا جائے گا، لا انتم اشد، پارہ نمبر ہے 28، رکو نمبر ہے 5۔ پر یہاں دے رکھے دیکھو سلاسلا، لکھنے میں پڑھنا میں سلاسلا، پارہ نمبر 29، رکو نمبر 19۔ قواریرا، رکو نمبر ہے 19، پارہ نمبر ہے 29، لیکن پڑھا کیا جائے؟ قواریرا، یعنی را کی جو الف دکھ رہی ہے ہمیں یہ پڑھی نہیں جائے گی۔ ملائہم، الف نہیں پڑھا جائے گا، اس میں لام والا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ملائہم، پارہ نمبر ہے 11، رکو نمبر ہے 14۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں ہم انا دیکھ رہے ہیں ہم، انا یہاں رہا انا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، ایسے پڑھتے ہیں، یہ الف دیکھ رہا ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ پڑھا جائے گا،
انا نہیں پڑھا جائے گا، نہیں انا۔ پارہ نمبر 30 سورہ کافرون۔ موسیٰ، یعنی یا ہے نہیں، یہ نہیں پڑھا جائے گا، کھڑا زبر پڑھا جائے گا، یا کا ختم کر دو۔ موسیٰ، پارہ نمبر 30، متعدد جگہ ہے۔ عیسیٰ، اسی طریقے سے یہ بھی 30ویں پارے میں، رکو نمبر 14۔ اب یہاں مثال، زکوٰۃ، واو نہیں پڑھا جائے گا، زکوٰۃ کا اس طریقے سے پڑھا جائے گا 30ویں پارے میں، متعدد جگہ۔ صلاۃ، واو نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر واو کے اوپر نشان لگا ہوا ہے پہلے پارے میں، رکو نمبر 1۔ صلاۃ، کھڑا زبر آ رہا لام کے اوپر۔ حیات، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو کو نہیں پڑھیں گے، حیات، اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ پارہ نمبر 2۔ مشکات، واو کو نہیں پڑھیں گے، واو کے اوپر نشان لگا ہوا، مشکات، پارہ نمبر ہے 18۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اب یہاں سبق آج کا لمبا ہو گیا، یہاں نیچے کیا لکھ رکھا ہے، لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ اگر سانس ٹوٹ گیا، جیسے مثال کے طور پہ ولا انا، یہاں سانس توڑ دیا ہم نے، اور لوٹا کر پڑھیں گے ولا انا عابد ما عبدتم، اوپر دیکھ رہے جب سانس توڑ دیا ولا انا، یہاں الف پڑھا جائے گا، لیکن ملا کے یہاں سے دوبارہ پڑھیں گے، دوبارہ سے روٹیشن سے پڑھیں گے، ولا انا عابد ما عبدتم۔ اور کیا دے رکھا ہے نمبر 1، اور قواریرا پہلے سورت دہر میں، اور لکنہ میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ قواریرا اگر یہاں ہم آیت کریں گے تو الف پڑھا جائے گا، اگر آیت نہیں کریں گے قواریرا پڑھا جائے گا، اور اسی لکنہ الف پڑھا جائے گا یہاں پر، اگر آیت روکیں گے، آیت نہیں روکتے، ٹھہرتے نہیں تو لکنہ پڑھا جائے گا۔ آج کا سبق ہمارا یہ تھا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آج کا سبق کچھ لمبا ہو گیا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا لیں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگے تو اس کو کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں، اور لائک کریں اور شیئر کریں، دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں، کس طریقے سے ہمارے ذریعے سے کوئی قرآن شریف سیکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔